السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ حجازیہ کے محتمم اور مسجد زیب النساء کے امام مولانا انعام الرحمن حجازی صاحب کی خدمت ہے۔ وہ حال ہی میں عمرہ کر کے تشریف لائے، تو سوچا کہ ہم بھی ان کے احساسات میں شامل ہو جائیں اور آپ حضرات کو بھی ان کے وہ احساسات، اب یہ یہاں پر ہے، میں یہاں، میرا دل مدینے میں اور حرم مکہ میں، تو ان احساسات میں شامل ہونے کے لیے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے کہ آپ کے کیا احساسات ہیں، اب یہاں پر ہے یا اب تک وہیں گلیوں میں، مکہ کے مدینہ کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں؟ آج 3 دن ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے، لیکن ابھی تک دل اور سارے احساسات اور ساری سوچ، یہاں تک کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں۔ سونے کے ٹائمنگ بھی ابھی تک سیٹ نہیں ہوئے، کیونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر وہاں ہم لیٹ نائٹ حرم سے اپنے ہوٹل پہ آتے تھے، پھر آ کر کے 1-2 گھنٹے کے بعد سحری ہوتی تھی، وہاں قیام اللیل کی بھی ترتیب ہوتی تھی۔ تو بالکل ابھی تک مکہ مدینے سے باہر نہیں نکلے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہاں کی خوبیاں تو بہت ہوگی، لیکن جو چند خوبیاں آپ نے وہاں محسوس کی وہ بتائیے گا، اور دوسرے جو خامیاں آپ نے محسوس کی کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک خوبی اور ایک خامی۔ خوبیاں تو وہاں بے انتہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنے عوام کے لیے وہاں انتظامات کرنا، خاص کر سڑکوں پہ، گلیوں پہ، جگہ جگہ میرے خیال میں ہزاروں سے بڑھ کر کے انہوں نے سیکورٹی والوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں سے جانے کا ہے، یہاں سے آنے کا ہے۔ پھر اندر جو خادمین ہیں، تو اتنے لوگوں کے لیے اتنے وسیع ترتیب، انتظامات کی ترتیب دینا وغیرہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ قابل تحسین ہے سعودی گورنمنٹ کہ انہوں نے اتنے بہترین انتظامات کیے، نہ کہیں ٹریفک جام اور نہ کہیں اور بد نظمی، تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ جو خامی آپ نے بتایا، تو خامی ایک نہیں، خامیاں بھی بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پاکستان میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اشیاء خوردونوش ہو، دوسرے تیسرے ہو، سیم یہی پوزیشن وہاں پر بھی ہے۔ تو وہ ہم نے اس کی معلومات کی۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں کوئی ہوٹل، اس میں آپ کمرہ بک کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 800، 900، 1000 ریال میں 10 دن کے لیے، 11 دن کے لیے۔ تو آپ سن کر کے حیران ہوں گے کہ ہم نے 12 دن کے لیے ہوٹل میں جو کمرہ بک کیا مکے میں، بمشکل منت و سماجت کر کے 4000 ریال میں ہم نے وہاں کمرہ بک کیا۔ 4000 ریال، یہ پاکستانی 3.25 ساڑھے 3 لاکھ روپے جو ہے، یہ صرف مکہ میں۔ کیوں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رمضان تھا اور آخری عشرہ تھا، وہ سیزن کی وجہ سے ریٹ ہائی فائی۔ اور یہ خامی اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہم جس ہوٹل میں تھے، وہ ہوٹل بھی مومن ایجنسی کے کوئی پٹھان ہے، ان کا ہوٹل تھا۔ پھر اس کے سامنے ایک اور بلند و بالا ہوٹل تھا، اس کی میں نے معلومات کی تو وہ بھی تورغر کا ایک صاحب ہیں، یہیں بنارس میں رہتے ہیں، اس ہوٹل کا مالک وہ تھا۔ وہ زیادہ تر وہ ہوٹلوں جو ہیں، جتنے بھی ہوٹلز ہیں، ان کے مالک وہ پاکستانی ہیں، اور فرنٹ پہ عرب کو یا بنگالیوں کو ان کو بٹھایا ہوا ہے، لیکن حقیقی اصل مالک جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں۔ دوسرا، وہاں مخیر حضرات، خاص کر عرب حضرات جو ہے، وہ رمضان کے پورے رمضان میں وہ بے تحاشا افطار کے لیے، سحر کے لیے، یہاں تک کہ وہ چکن کی پوری جو ہے وہ لمبے لمبے کنٹینر لا کر کے وہاں کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ، خاص کر ہمارے پاکستانی، وہ اتنے، یعنی بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہاں آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پہ توجہ تو آپ لازمی وہاں سے آئیں تو لازمی اپنے ساتھ
اشیاء خوردنوش کے لیے اتنی رقم تو لے کر آئے ہوں گے جس سے آپ کا گزارا بسر ہو سکے، لیکن نہیں، وہ عادت سے مجبور جو ہے، وہ جہاں بھی کوئی شخص اگر کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے تو فرنٹ لائن پہ ہمیں اپنے پاکستانی بھائی نظر آتے ہیں۔ اس سے اجتناب اور احراز کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔